کل میدان محشر میں اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مولانا محمد وجیہ الدین قاسمی صاحب لکھتے ہیں، کرشنا کے ایک ایسے دیہات کی حقیقت کا ذکر ہے جہاں قادیانیت آج بھی ہے، اور قادیانی پنڈت محنت کر رہا ہے، بچوں میں مکتب چلاتا ہے، دیہات والوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں سارا دیہات مرتد ہو گیا ہے۔ جب اس گاؤں کی خبر مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا کو ملی، یہاں کے اکابر فوری متوجہ ہوئے، وہاں مسجد بنائی گئی، لیکن مسجد بننے کے باوجود کوئی آدمی نماز کو آنے تیار نہیں، کیونکہ قادیانی پنڈت نے دیہات کے سبھی مسلمانوں کو قادیانی بنا دیا ہے اور ذہن سازی کر چکا ہے کہ اس مسجد کو جانا نہیں ہے۔ اسی دیہات کے سفر کے لیے حضرت مولانا محمد ارشد قاسمی صاحب کی سرپرستی میں 4 علماء کی جماعت اسی دیہات کو پہنچی۔ پہنچنے کے بعد مسجد میں اذان ہوئی۔ امام مسجد کے علاوہ ہم سب اور پڑوسی دیہات کے کچھ دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہم سے ملاقات کی غرض سے آئے تھے، سب نے مل کر نماز عصر ادا کی۔ بعد نماز مشورہ ہوا کہ دیہات میں گشت کرتے ہوئے مرد حضرات کو نرمی سے سمجھاتے ہوئے مسجد کو آنے کی دعوت دیں گے، اور سب مل کر نہیں جائیں گے، صرف 4 لوگ ہی جائیں گے۔ وجے واڑہ کے علماء کے ساتھ میں اور ایک ساتھی گشت کے لیے نکلے، گھر گھر جاتے، آواز دیتے، کوئی ملنے تیار نہیں۔ ہم پھر بھی اپنا کام کرتے جا رہے تھے۔ اسی درمیان قادیانی پنڈت کو بھی اس کی خبر لگی۔ فوراً حرکت میں آتے ہوئے اس نے بعض لوگوں کے ذہن کو ہمارے خلاف بھڑکایا کہ انہیں گشت سے بھی روک دو۔ بس پھر کیا تھا، سارا نقشہ ہی بدل گیا۔ اب جس کے گھر جاتے تانے سنائی دینے لگے۔ حد تو اس وقت ہو گئی جب گاؤں کے ایک بڑے آدمی کے گھر مسجد میں آنے کی دعوت دینے گئے۔ محبت سے ہم نے بات کا آغاز کیا، لیکن اس دیہاتی آدمی نے چیخ و پکار کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور کہنے لگا، میری بات پوری ہونے تک کہیں مت جانا۔ ساتھی کہنے لگے، چلو یہاں سے، اس آدمی کے تیور ٹھیک معلوم نہیں ہوتے، کیوں ہم کسی کی باتیں سنیں؟ لیکن چونکہ دعوت دینا ہمارا مقصد تھا، ایک مولانا نے کہا کہ نہیں، دعوت دے کر ہی مسجد کو واپس جائیں گے اور مولانا ارشد قاسمی صاحب کو حالات کی خبر دیں گے۔ اب ہم سب اس آدمی کے مکان کے باہر ہی رک گئے۔ میں آج بھی اس منظر کا تصور کرتا ہوں تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیے، اس کے بعد اس آدمی نے اپنی بات کا یوں آغاز کیا، اب کیوں آئے ہو؟ کہاں مر گئے تھے اس وقت جب اس دیہات میں ہمیں اللہ اور نبی کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں تھا؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بتانے والا کوئی نہیں تھا، اور جب ایک آدمی پنجاب سے آ کر فری میں ہمیں دین سکھا رہا ہے تو تم اس کے دشمن بن گئے ہو اور ہمارے آدمی سے ہمیں دور کرنے آئے ہو۔ اس کے بعد تقریباً 15 منٹ تک مسلسل وہ ہمیں کوستا رہا، گالیاں دیتا رہا، ہماری عزت کو چھالتا رہا۔ اس کی چیخ و پکار کو سن کر ایک ایک قادیانی جمع ہوتے رہے۔ میں سارا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا علماء کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور اس آدمی کی گالیاں کڑوی باتیں سنتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، تم سچ کہتے ہو، غلطی ہماری ہے، ہم سے دیہات تک پہنچنے میں دیر ہو گئی، ہمیں معاف کر دو، اے اللہ ہم قصوروار ہیں، ہمیں معاف فرما اور انہیں ہدایت سے سرشار فرما۔ میں اس منظر کو دیکھ کر خود کو ضبط نہیں کر پایا، فوری پلٹا آگے بڑھا اور درخت کے سائے میں اپنے آنسو پونجھنے لگا اور سوچنے لگا کہ کن حالات میں ایمان کے تحفظ کے لیے ہمارے علماء کرام لگے ہوئے ہیں۔ بڑے صبر کے ساتھ تمام گالیاں سن کر واپس آنے لگے۔ میں نے پوچھا، جب وہ اتنا کچھ بول رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، ہم بھی تو جواب دے سکتے تھے۔ قربان جاؤں ان علماء ختم نبوت پر، کیا ہی خوب جواب دیا۔ آج نبی کی نسبت پر عمل کا موقع ملا ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل یہ لوگ ایمان کی حالت پر مریں گے۔ اور مولانا ارشد قاسمی صاحب نے کہا کہ بیٹا، ہماری عزتیں کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہیں، اصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کا مسئلہ ہے۔ کل آقا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ الفاظ آج بھی جب مجھے یاد آتے ہیں میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم پر کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے کہ کل مجھے اپنے نبی سے ملاقات کرنا ہے، کس منہ سے سرکار دو عالم کے پاس جاؤں گا؟
اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاج ختم نبوت کے تحفظ کے لیے علماء کو آج بھی کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ علماء کرام جو ہزاروں کے مجموعے میں خطاب کرتے ہیں، جن کے سامنے لوگ اپنی گردنیں جھکا کر بات کو سنتے ہیں، جن کے چاہنے والے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں، وہی علماء کرام اپنے گھر سے دور ایک دیہات میں دین کی خاطر پورے صبر کے ساتھ گالیاں اور طعنے سن رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہم سب کو بڑی ہمت دیتا ہے کہ لوگ مانے یا نہ مانے، ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع رہتے ہوئے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ اگر کام کے کرنے میں سامنے والوں کی طرف سے گالیاں سننی پڑے، ہماری عزت کو اچھالا جائے، تو ہمیں نہ مایوس ہونا ہے، نہ ہی ان باتوں کی طرف توجہ دینا ہے، اور گالیوں کو طعنوں کا کام میں کا ایک حصہ مان کر کام کرتے رہنا ہے۔ اس طرح اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی بھی دینی کام میں کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، کوئی کام کرے یا نہ کرے، اپنے حصے کا کام تو ہمیں کرتے ہی رہنا ہے۔ ہمارا کام کوشش ہے، باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔